بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. میرا نام ہارون احمد ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انسپائرنگ سچی کہانی جو ہے وہ پیش کروں گا، جو ایک نوجوان کے بارے میں ہے جس کا تعلق نارتھ ویسٹرن یورپین کنٹری نیدرلینڈ سے ہے. نیدرلینڈ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً 17 سے 18 ملین اس کی پاپولیشن ہے. اس نوجوان کی جو بیسکلی جو کہانی کہ اسلام دشمنی سے مسلمان ہونے تک کا سفر، وہ تمام حقائق میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں گا. تو یہ اس نوجوان کا نام جو سیاستدان ہے، اس کا نام ہے جورام وین کیلون، اور یہ ایک بہت ہی سخت مذہبی گھرانے میں اس کی پیدائش ہوئی، جس کا اور یہ اس کا مذہب جو تھا عیسائیت تھا. شروع سے ہی جو اس کی تعلیمات تھی اس کے مطابق اسلام کے بارے میں اس کی جو سوچ تھی بہت ہی منفی تھی، اور جیسے جیسے اس نے پرورش پائی تو وہ سوچ گہری ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس نے جب کالج میں داخلہ لیا تو اس نے مذہب کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے اسلام کے بارے میں اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو اس کے منفی اثرات سے بچانا چاہتا ہوں. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں سیاست جوائن کر لوں. تو اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نیدرلینڈ کی، فریڈم پارٹی کے نام سے، جو کہ دوسرے مذاہب کے بہت مخالف ہے اور دوسری قومیت کے بارے میں بہت منفی سوچ رکھتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ پارٹی جو ہے میری نظریات کے بہت قریب ہے، تو اس نے وہ اس سیاسی جماعت سے کو جوائن کر لیا. چونکہ یہ اپنے مشن میں بہت ہی پیشنیٹ تھا، تو اس نے جو ہے بہت محنت سے کام کی اور یہ ایک سینئر لیڈر بن گیا پارٹی کے اندر. یہاں تک کہ پھر اس نے الیکشن لڑا. الیکشن کے بعد جو ہے اس نے پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا، اور جب یہ پارلیمنٹ کا ممبر بنا تو اس نے جو ہے وہ تمام کام کرنے شروع کیے جو اس کے ذہن کے مطابق اس کے ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتر تھے. لیکن وہ تمام جو کام تھے وہ بیسیکلی اسلام دشمن تھے. اس میں اس نے کئی بل پارلیمنٹ میں پیش کیے. کچھ بل جو ہے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں ان کی، جس سے وہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس کے اسلام کے بارے میں کتنے منفی اثرات تھے، منفی سوچ تھی. تو ایک بل انہوں نے جو انٹروڈیوس کروایا کہ نیدرلینڈ میں تمام مساجد کو بین کر دینا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر جو کاپی ہے قرآن مجید کی اس کو ہٹا دینا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسلام کو ٹوٹلی جو ہے نیدرلینڈ کے اندر بین کر دینا چاہیے. تو یہ اس کا سفر سیاسی جماعت کے ساتھ جاری رہا، لیکن یہ چونکہ اپنے مشن میں بہت کمیٹڈ تھا، تو اس نے سوچا کہ ہمیں جو ہے مجھے اور بھی کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے سوچا کہ میں بہترین ہے کہ سٹیپ ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں کہ تمام جو منفی اثرات ہیں اسلام کے سوچ کے اوپر، معاشرے کے اوپر، وہ میں اپنی قوم کے ساتھ شیئر کروں. تو خیر اس نے کتاب لکھنا شروع کی، جہاں سے کہ اس کا ایک نیا سفر شروع ہوا. کتاب میں جو بھی منفی اثرات جو سمجھتا تھا، جو اس کے نظریات تھے، ان کے بارے میں جب لکھتا تھا، تو کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی قوم کی رہنمائی کرے، تو یہ اپنی سوچ کے علاوہ یہ چاہتا تھا کہ جو دوسرے مذاہب کے علماء ہیں ان سے بھی اس کی رائے لی جائے، تاکہ میں اپنے قوم کے سامنے ایک سچے حقائق کے ساتھ ایک جو ہے مقدمہ پیش کر سکوں. تو اس نے اس سلسلے میں عیسائیت کے جو عالم ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، یہودیوں کے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، پھر کچھ مسلم اسکالرز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا. تو یہ سفر تقریباً 2 سال جاری رہا. لیکن اس سفر کے دوران وہ جو بھی جس چیز کے بارے میں منفی سوچ رکھتا تھا، وہ اس کو جب اس کے اسلامک پرسپیکٹیو، اسلامک اسکالرز کی طرف سے آتا تھا تو وہ بالکل اپوزٹ ہوتا تھا. اس نے فار ایگزامپل ایک جو کیمبرج یونیورسٹی میں مسلمان اسکالر ہیں عبدالحکیم مراد، ان سے رابطہ کیا، ان کو اپنی ساری پروفائل بھی سینڈ کی تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں.
تو ان سے کچھ جو موضوعات پہ ان سے ان کی رائے مانگی. تو ان کا جو یہ نوجوان ہے جورم، اس کا خیال تھا کہ یہ شاید جو ہے میرا جواب نہ دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کی رائے سے بہت اختلاف رکھتا ہوں اور اسلام کے بارے میں بہت منفی سوچ رکھتا ہوں. لیکن جو مسلم اسکالر تھے، انہوں نے 2-3 ہفتے بعد ان کو بہت ہی تفصیل میں ایک جواب لکھا. پھر اس کے علاوہ کچھ جو ہے مواد اور کچھ اور علماء کو پڑھنے کے لیے بھی سجیسٹ کیا، اور تاکہ انہوں نے کہا کہ جس سے جو ہے نا آپ کو مزید جو ہے اپنی رائے بنانے میں آسانی ہوگی کہ مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے. تو پھر اس نے وہ چیزیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو استعمال کیا، اور جو مسلم اسکالرز ہیں ان کی رائے کو پڑھا، ان سے کنسلٹ کیا. تو جس ٹاپک پہ وہ کام کرتا تھا، وہ اس کی رائے جو ہوتی تھی اسلام کے خلاف، وہ اور جو اس کو رسپانس ملتا تھا وہ بالکل اپوزٹ ہوتا تھا. تو آہستہ آہستہ ایسے ہونا شروع ہو گیا کہ جتنے بھی اس کے منفی خیالات تھے وہ بہت اس کے جو ہے نا تبدیل ہونا شروع ہو گئے. اس نے ٹرینٹی کے بارے میں پوچھا، توحید کے بارے میں پوچھا، اور بھی اس کے جو بہت سارے سوالات تھے اسلام میں جہاد کے بارے میں، ٹیررزم کے بارے میں. تو اس کو بہت زیادہ جو ہے ڈفرینٹ اوپینین ملی، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں سچی بات نہیں لکھوں گا، دوسروں کی رائے نہیں لکھوں گا، تو میں اپنی قوم کی صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکتا. تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ رائے مجھے کتاب میں لکھنی چاہیے جو مجھے رائے ملی ہے، اور وہ اس نے لکھنا شروع کر دی. اور آہستہ آہستہ 2 سال کے عرصے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اب لاجیکلی جو جتنے بھی اسلامی عقائد تھے اس پہ اس کا یقین کہہ لیں کہ بڑھتا گیا، اور ان کو وہ زیادہ سچا سمجھنا شروع ہو گیا بنسبت وہ عقیدے جو وہ پہلے عیسائیت میں پڑھتا رہا. تو خیر ایونچولی اس نے کہہ لیں کہ بہت تذبذب کا شکار تھا، کیونکہ یہ بہت سینئر لیڈر تھا پارٹی کے اندر. پھر اس کے علاوہ اس کی سوشل جو ہسٹری تھی، کہہ لیں کہ سوشل سرکل تھا، اس میں یہ از اے ویری ویل نون پریکٹسنگ کرسچن. تو اس کا دل بہت بھاری ہو چکا ہوا تھا. تو ایک رات جب یہ سونے لگا تو کچھ کتابیں گریں، اور ان کتابوں میں ایک قرآن مجید بھی تھا. دیکھیں میں یہ بہت انسپائرنگ ایونٹ ہے اس کی لائف کا، کہ وہ کتاب جب اس نے اٹھائی تو اس میں آیت لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے یہ اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہوئے ہیں، انہوں نے دل بند کیے ہوئے اپنے. تو اس آیت میں بالکل اپنی جو کہہ لیں کہ جس کیفیت سے وہ گزر رہا تھا وہ اس کو نظر آئی. تو اس نے پھر رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں نے دعا کی کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ مجھے سچ کی طرف رہنمائی کر دے اور میرے دل کو سکون عطا کر دے. تو یہ دعا کر کے وہ سو گیا، اور نیکسٹ ڈے ان کے مطابق اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اناؤنس کر دوں گا کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں. تو دیکھیں کیا ایک واقعہ ہوا. وہ کتابیں کتنی تھیں، اس میں سے قرآن مجید علیحدہ ہوا. پھر قرآن مجید میں اس نے وہ آیت پڑھی. تو میں سمجھتا ہوں جب انسان سچائی کی تلاش کرتا ہے اور سچائی کی رہنمائی کے لیے اپنے دل کو کھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ رہنمائی عطا فرماتے ہیں. تو پھر نیکسٹ ڈے اس نے جو اس کے گرد لوگ تھے، اس کی بیوی، والدین، اور پھر اس کے علاوہ جو یہ کچھ ریڈیو شو بھی ہوسٹ کرتا تھا، وہاں پہ اپنے کولیگز کو شیئر کیا. تو ہر جو لوگوں نے ڈفرینٹ اس پہ اپنا رسپونڈ کیا. جو مجھے سب سے زیادہ کہنے کے متاثر کن لگا کہ ان کی والدہ انیشلی بہت ناراض ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ایسی پارٹی سے جو اسلام کے خلاف ہے. تو اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
تو ان کی والدہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ مجھے میرا جو مسلمان جرم ہے وہ پہلے جرم سے بہت بہتر، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یعنی ماں کو بھی اس کے اندر جو اس کی پازیٹیو چینجز ہیں اس کی شخصیت میں اسلام کی وجہ سے وہ نظر آئیں، اور وہ بھی نہیں رہ سکی کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ اسی طرح جو اس کے کچھ کولیگ تھے جو کہ بہت ہی نظریاتی بھی تھے، نظریاتی طور پہ اس کے قریب بھی تھے، ایک ہی کولیگ نے کہا کہ میں 2 دن سو نہیں سکا کہ تم کس طرف چلے گئے ہو۔ تو اس طرح کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ سے اب ہاتھ نہیں ملا سکتے، کچھ بہت وائلنٹ بھی ہو گئے۔ تو چونکہ اس کی ایکسٹینڈنگ تھی معاشرے کے اندر، تو اس کو کافی اس میں ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ملی انیشلی، کیونکہ یہ اس کا جو سیدھا سرکل تھا وہ اسلام کے مخالف تھا۔ تو اس بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ انسان سچ کو جب واضح ہو جائے آپ پہ، اور سچ کا اعلان کرنا یہ ایسے شخص کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے جو ایسے معاشرے میں ہو یا ایسے سرکل میں ہو جس میں تقریباً تمام لوگ جو ہیں اس کو اسلام مخالف نظر آتے ہیں، یا جو سچ جس پہ وہ یقین رکھتا ہے وہ سچ کے خلاف ہوں۔ تو ناظرین یہ تھی جو ہے وہ سٹوری۔ تو کنکلوژن جو میں سمجھتا ہوں اس ساری سٹوری سے جو نظر آتا ہے کہ دیکھیں، اگر انسان کو سچائی کی تلاش ہے اور وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ اور ڈسپائٹ آل دا فیکٹ کہ پورے ویسٹرن میڈیا میں ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آئی کہ 98% جو مواد ہے اسلام مخالف چل رہا ہوتا ہے۔ اسلامو فوبیا آپ کو بھی پتہ کس قدر زیادہ ہے ویسٹ کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر۔ ڈسپائٹ آل دیٹ، جو انسان سچ کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ میرے لیے خصوصاً دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچ کی رہنمائی میں رکھے اور آخرت بھی سچائی کے ساتھ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔